السلام علیکم، چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے پورے کلام الہی کے اندر اہم قسم کے چند مضامین بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی توحید، اس کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل، پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان لائے اور زندگی بھر ان پر عمل کیا، ان کی دنیاوی اور اخروی حالت بیان فرمائی۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، عداوت کی، بغاوت کی، احکام الہیہ کے مقابلے میں سازش کی، ان کی تباہ کاریوں کو بیان فرمایا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں، یہ کسی پارٹی کے لیڈر کا کلام نہیں، یہ کسی کے فرقے کے سربراہ کا کلام نہیں، یہ کسی ملک کے بادشاہ اور صدر اور وزیر کا کلام نہیں، حاکم الحاکمین کا کلام ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو اپنی مخلوق کی خبر رات دن، صبح و شام، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی رکھتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی مخلوق سے اللہ پاک غافل نہیں ہوتے۔ تو 1000 مرتبہ اسے بھلا، وہ ایک مرتبہ بھی تجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ شکوے کرو، دین الہی کا مقابلہ کرو، احکامات خدا بندی کے مقابلے میں عداوت اور سازشیں کرو، اسے اچھی طرح سے علم ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اتنا بڑا کریم ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر جن لوگوں کی آخری حالت بنے گی اس کو ذکر فرمایا جو بعض لوگوں کو حاصل ہوگی، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت، چونکہ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے اشاروں کو بھی پورا کر دکھایا۔ نماز کا حکم ملا تو اس کی پیروی اس طرح پہ کی، گردن کٹ گئی، نماز نہ توڑی، 13 کے قریب زخم آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی اور اعلی صحابی، کتنی صحابہ کو زخم آئے ہیں مگر نماز نہیں توڑتے۔ ہمیں تو مکھی اور مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، عادت بن گئی کہ نماز میں ہمیں اپنے گھریلو دھندے یاد آتے ہیں۔ بخلاف صحابہ اکرام وہ نماز کچھ اور طرح کی پڑھتے تھے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے جیسے جیسے وضو فرماتے گئے رنگ پیلا پڑتا چلا گیا، رنگ زرد ہوتا چلا گیا، نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اور گھبرا گئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جانتے نہیں ہو احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے سیدنا حسین مسجد میں داخل ہوتے وقت چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے،
کسی نے پوچھا کیا بات ہے، طبیعت کیوں گھبرا گئی؟ فرمانے لگے دربار الہی ہے، ڈرتا ہوں اس میں داخل رہتے ہوئے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے یہ لوگ؟ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ رات دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل پڑھنے کا معمول ہے۔ رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر کے انگیٹھی میں کولے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز کی نیت باندھے باندھے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، کولا چٹخا سامان میں آگ لگی، چھت میں لگی، دروازے میں لگی، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، دروازہ کوئی نہیں کھولتا، دروازہ توڑا اور یقین ہو چلا کہ امام زین العابدین جل کر شہید ہو گئے۔ لیکن لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا امام زین العابدین اتنے ہنگامے کے بعد بھی بالکل اطمینان سے مصلی پہ کھڑے ہوئے، نیت باندھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے، نماز ایسی پڑھتا ہے۔ لوگوں نے انتظار کیا، اطمینان سے نماز ختم فرمائی، لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی۔ فرمانے لگے او لوگوں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس آگ کی فکر کیا کروں جسے لوگ بجھا دے؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے عمل کے سوا اور کوئی شے بجھا نہ سکے گی۔ کس طرح کی نماز پڑھتے تھے یہ حضرات، چاہے ان کو کتنی زحمت کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، صحابہ کرام کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ نابینا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رخ سرکار مدینہ خود کھڑا کرتے ہیں۔ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، جہاد میں تشریف لے گئے، اپنے مصلی پہ عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کر کے گئے، میرے بعد میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر دور پڑتا ہے، نماز کے لیے آتے ہوئے ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، پریشان ہوتا ہوں، کیا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو، معذور ہو، محتاج ہو۔ صحابی اٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہوئے واپس گئے، اجازت مل گئی۔ صحابی ابھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچا کہ آسمان سے جبریل امین تشریف لے آئے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، معذور محتاج نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ او کالی کملی والے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دی، ایسے لوگوں کی برکتوں سے اوروں کی نماز قبول ہوتی ہے۔
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کو راستے سے واپس بلایا اور بلا کے فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر تو تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ اللہ میاں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ حضور کا ادنا صحابی، محتاج صحابی بھی جماعت کے بغیر گھر میں نماز ادا کر لے۔ ارے اس زمانے کے تو نبی کتنے اونچی شان کے مالک تھے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک میں یہودی عورت رہتی ہے، شاعرہ ہے، شعر پڑھتی ہے، حضور کی بڑی توہین کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے اطلاع کری، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کو پریشانی ہوئی۔ مغرب کی نماز میں اعلان فرمایا کون ہے جو اس یہودی عورت کو قتل کرے؟ کون ہے جو میری توہین کرنے والی، بے عزتی کرنے والی اس عورت کو قتل کر ڈالے؟ میں اس کے لیے جو قتل کرے گا جنت اور بہشت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، نبی نہ صحابی نماز کے بعد علیحدہ کونے میں جا کے سجدے میں پڑ گیا، کہتا الہ العالمین سجدہ درمیان میں میدان میں حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں، حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں، تلوار چلانا میرے بس کا روگ نہیں، نیزہ چلانا میرے بس کی بات نہیں، تیر اندازی میرے بس کی بات نہیں۔ سارے صحابہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، اپنے درجے بلند کراتے ہیں، بہشت لوٹتے ہیں۔ او میرے پروردگار، میں محتاج سہی، میں معذور سہی، میں مجبور سہی، اے اللہ یہ مجبوری بھی تیری دی ہوئی ہے۔ او میرے مالک، اس عورت کا قتل تو میرے ہاتھوں نصیب کر دے۔ بتاؤ کس نے اس کے ذمہ لگایا تھا؟ آج ہر مسلمان کہتا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ لوگ سنبھال لیں گے اپنا کام۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے پرواہ نہیں، کوئی دینداری اختیار کرے یا نہ کرے پرواہ نہیں، کوئی اسلام کے قانون کی حمایت کرے مخالفت کرے پرواہ نہیں، ہمیں کیا لینا۔ ارے اس نبی نہ صحابی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا جو تمہیں چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی تو نہیں کیا کہ کوئی محتاج آدمی جا کر عورت کو قتل کرے، مطلق فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ حضور کا اعلان آنکھوں والوں کے لیے تھا، نوجوانوں کے لیے تھا، مجاہدوں اور غازیوں کے لیے تھا، لیکن تمنا اپنی اپنی اور حسرت اپنی اپنی ہے۔ نبی نہ صحابی سجدے میں پڑا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، سسکیاں لے رہا، الہی اور میرے پروردگار۔ نبی نے جنت کا وعدہ فرمایا، اس عورت کا قتل میں محتاج کے نصیب کر دے۔ ایک معذور محتاج کو کتنا بڑا خیال ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کتنی تابع داری کرتا ہے۔ جو کام ذمہ نہیں لگایا اس خود بخود لگنے کے تیار ہے، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور جو اچھے بھلے ہیں اس زمانے میں، آنکھوں والے، لکھے پڑھے، شرم نہیں آتی یوں کہتے ہوئے اسلام اس زمانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اسلام اس زمانے میں چل ہی نہیں سکتا، قرآن چل ہی نہیں سکتا۔
اور مسلمانوں جس قرآن کا قانون اس زمانے میں نہیں چل سکتا، پھر میری بات سنو، اس قرآن کا ثواب اس زمانے میں تمہارے مردوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قانون چلانے کے لیے یہ ناقص ہے، مردے بخشوانے کے لیے یہ کامل ہے۔ وسیلہ پیش کرتے ہیں، مرنے کے بعد قرآن پکڑ کے بیٹھتے ہیں، میرے باپ دادا ضامن بنی، ساری عمر قرآن کو ضامن نہیں بنایا، ساری عمر قرآن کو گھر میں جگہ نہیں دی، دکان میں جگہ نہیں دی، منڈی میں جگہ نہیں دی، کاروبار میں جگہ نہیں دی، شکل میں جگہ نہیں دی، لباس میں اللہ کے قرآن کو کبھی جگہ نہیں دی، مرنے کے بعد کہتے ہیں یہ قرآن ہمارا ضامن بنے گا۔ لوگوں، قرآن اتنا کملا کوئی نہیں۔ جس قرآن کے قانون پہ چلا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اللہ کا قرآن زندوں کے لیے نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، تاجروں کے لیے نہیں، مزدوروں کے لیے نہیں، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے آیا اللہ کا قرآن۔ اسے سنبھال کے رکھو، جب کوئی مر جائے تو اسے پڑھ کر کے بخش دینا، ختم کرا دینا، بس کافی ہے، قرآن تم سے راضی۔ اللہ والو ایسی بات نہیں، یہ محتاج صحابی ہے، نابینا صحابی ہے، معذور مجبور صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تابع دار ہے، جانثار ہے، مدینے پاک میں حضور کی مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا رو رہا ہے اور کہتا ہے الہی اس یہودی عورت کا قتل میرے نصیب کر دے۔ باقی صحابہ جو ہیں وہ تو ابھی سوچ ہی رہے تھے، اس کے مکان کا پتہ لگائیں گے، دیکھیں گے کون سی ہے، پھر اسے قتل کریں گے۔ یہ صحابی دعا مانگ کر اللہ کا نام لے کر عشاء کی نماز پڑھ کے تلوار لے کے نکل گیا اور مکان پہ جا پہنچا، مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا، دیکھا سو رہی ہے، ارے اگر یہ ڈر نہ کیا کہ شاید مجھے دیکھ لے گی تو مارے گی، اور کوئی آدمی ہوگا وہ مجھے قتل کر دے گا، کہتا میرے ٹکڑے ہو جائے پر مدنی کریم کی زبان نکلی ہوئی مجھے نصیب ہو جائے۔ حضور کی زبان سے جو بات نکلی مجھے وہ مل جائے، میں اس کا مستحق اور حقدار بن جاؤں۔ آخر یہ لوگ یوں ہی کملے تو نہیں تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے چھلنی کرا لیا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ خالق دین حال کراچی میں کھڑے ہیں، فتویٰ دیا مولانا نے، انگریز کا زمانہ ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر ترک مسلمانوں پہ گولیاں چلانا حرام ہے۔ آج وہ لوگ بھی دیندار بنے پھرتے ہیں، مسلمان بنے پھرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی کعبے پر، خدا کے گھر پہ، بیت اللہ پہ گولیاں چلائی۔ محبوب سبحانی علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے روزے پہ گولیاں چلائی، خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر سے گولیاں گزری، مسلمانوں نے چلائی، اور آج وہ کہتے ہیں کہ دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ بیت اللہ پہ گولیاں چلانے کے فتوے تم نے دیے، تمہیں کوئی گناہ نہیں، تمہارے بادشاہ کو گناہ ہوگا، انگریز کو گناہ ہوگا، تم 4-4 روپے 5-5 روپے تنخواہ لے کر اللہ کے گھر پہ گولیاں چلانی پڑے تو چلا دو، تعویذ ہم سے لے جانا۔ انگریز کی حمایت میں تعویذ دینے والے لوگ، انگریز کی حمایت میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیر کر کے رخصت کرنے والے لوگ مجاہد بنتے ہیں آج۔
ارے فتوے تو یوں دیا کرتے ہیں، مولانا مدنی رحمہ اللہ نے فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ خالق دین حال میں انگریز افسر ہے، لوگ بڑے بڑے سیشن جج بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر موجود ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پیش ہوئے۔ انگریز افسر کہتا ہے مولانا کیا آپ نے یہ فتوا دیا تھا؟ اور کوئی ملا ہوتا تو کہتا اور جی میرا مطلب ہی نہیں سمجھے، ڈر جاتا، جیب جاتا، جھک جاتا، مگر یہ شیخ العربی والا جم ہے جس نے صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں۔ ہاں کبھی یہ کہتے ہو ساڈا منڈا بھی 3 سال ہو گئے مدینے وچ ہے گا، پیسے کما کر کے نہیں، تنخواہ لے کر کے نہیں، وظیفہ لے کے نہیں۔ خود حضرت نقشہ حیات میں لکھتے ہیں ایک چھٹاک مسری کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی پی کے گزارا کرتے تھے، ایک چھٹاک مسری کی دال۔ یہودیہ کو قتل کر ڈالا، صحابی نے چھپایا، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ نماز فجر کے بعد لوگ اٹھ کے جانے لگے، ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔ اللہ، یہ لفظ کسی پیر کے نہیں، کسی فقیر کے نہیں، کسی وزیر کے نہیں، کسی سرمایہ دار کے نہیں، کسی مولوی کے نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جاؤ نا جنتی آدمی کو دیکھ کے جانا۔ سارے صحابہ حیران ہیں کہ جنتی آدمی آج کون آیا، اور وہ صحابی کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے یا اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے، میں جو کر سکتا تھا وہ کر گزرا، قبولیت فرما۔ رحمت للعالمین سید المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، نابینا صحابی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بیچ میں کھڑا کر دیا، اور لوگوں جس نے جنتی آدمی کی دنیا میں زیارت کرنی ہو وہ آج ہی سے دیکھ لے۔ رو دیا صحابہ نے، آئے ہم تو سن کر ہی سو گئے، یہ کام کر گیا، اس نے تو نہ سوچا کہ میری معذوری ہے۔ صحابہ جنتی آدمی کی دیدار کر رہے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں، یوں بھی سوچتے الہی یہ کس کے نصیب ہوگا، میں سوچتا تھا میں کروں گا، کل دن میں دیکھوں گا، کل رات کو دیکھوں گا، یہ پہلی رات میں ہی کام پورا کر دیا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، نیل پور میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، برابر میں کھڑا ہو کر کے ایک آدمی کہنے لگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بے ادبی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے جان کے ولی، سارے قطب، سارے ابدال، سارے صحابہ تمام کے تمام ایک پلے میں رکھ دیے جائیں، آمنہ کے در یتیم کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ آئے کیسے؟ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کی زیارت نہیں کی، ہم میں بھی اگر زیارت ہو جاتی خدا کی قسم مزہ آ جاتا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے، مولانا مظفر حسین کاندھلی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، پانی پت سے پیدل چلے، درمیان میں ایک بستی آئی، اس میں قیام کر لیا، ٹھہر گئے، مسجد کو دیکھا، پتے بھرے پڑے ہیں، کوڑا ہے، کرکٹ ہے، مسجد میں جھاڑو دینے والا کوئی نہیں۔
بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو مسجد کی خادمیت مل جائے. آج اس کو تو لوگ ناز سمجھتے ہیں. میں ڈی سی کا بھنگی ہوں, میں ایس پی کا بھنگی ہوں, میں کمشنر کا خادم اور چپڑاسی ہوں, میں گورنر کار دلی ہوں, میں صدر مملکت کار دلی ہوں. ارے کتنا کمال کا وہ آدمی جس کو اللہ میاں اپنے گھر کار دلی بنا لے. خدا جس کو اپنے گھر میں قبول فرما لے. یہ جو تم مسجد میں بیٹھتے نہیں, تم یوں نہ سمجھو کہ ہم نہیں بیٹھتے, اللہ نہیں بیٹھنے دیتا کہ جاؤ تم اس قابل ہو کہ تھوڑی دیر میرے گھر پہ آؤ. ورنہ کوئی وجہ نہیں. مولانا نے مسجد کی صفائی کی, اذان دی, دو چار آدمی نماز کے لیے آ گئے. ایک آدمی کہنے لگا مولانا میں کھانا لاؤں گا, آپ جائیں نا. بغیر کہے, یہ تو آج ہمارا زمانہ ہے نا, نماز کا سلام پھیر کے اعلان ہوتا ہے, روٹی لانا مسافر ہے, میں اس پلے باندھ رکھی ہے, میں سب کو دے کے جاؤں گا. دو ہی تو اعلان ہے ہمارے زمانے میں. یا سلام پھیر کے اعلان ہوگا کہ فلانی بھینس کھوئی گئی, بکری کھوئی گئی, واپس کر دینا. کہنے لگا مولانا میں کھانا لاؤں گا. 3 روٹیاں لا کے اس نے دی. مولانا فرماتے ہیں میں کھا کے عشاء کی نماز کے بعد سو گیا تو مجھے ایک رات میں 3 مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. 3 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتاؤ ایسی جگہ کون چھوڑے. مولانا ٹھہر گئے وہی کہ بابا یہ تو مسجد ویسی پٹوں والی نظر آئی, یہاں تو اللہ کا کرم برس رہا ہے. اگلے دن بھی ٹھہر گئے. اگلی رات بھی وہی آدمی کہنے لگا کہ مولانا میں کھانا لاؤں گا. چنانچہ 2 روٹیاں لایا اور مولانا فرماتے ہیں کہ میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا. تیسرے دن مولانا فرماتے میرا وہاں سے جانے کو جی نہ کرے, جاؤں کیسے, جہاں اتنی بڑی دولت ملتی ہو اس جگہ کو کون چھوڑے. تیسرے دن وہی آدمی آیا اور کہنے 1 روٹی لایا اور کہنے لگا مولانا کل آپ یہاں تشریف نہ رکھے. مولانا فرماتے ہیں کہ 1 روٹی کھا کے جب میں سویا تو مجھے حضور کا 1 مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ مسجد کی برکت نہیں, یہ اس بستی کی برکت نہیں, یہ تو اس کی روٹیوں میں کوئی برکت ہے. 3 کھائی تو 3 مرتبہ, 2 کھائی تو 2 مرتبہ, 1 کھائی تو 1 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اس کی روٹی میں کوئی برکت. مولانا فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ حضرت کل کو نہ ٹھہرے آپ, میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا اگلے دن کہ بھئی ایسا تو کیا نیک عمل کرتا ہے جس کی بنا پر میں جتنی تیری روٹی کھائی اتنی اللہ کے نبی کی زیارت کی. وہ کہنے لگا اللہ والے پرسوں جب آپ تشریف لائے میرا بھی اور میری بیوی کا بھی, میرے بچے کا بھی 3 دن کا فاقہ تھا. میں مزدوری کر کے آیا, اتنا آٹا ڈالا تھا کہ 3 روٹیاں ہوئی. میں آپ کو دیکھ گیا, چہرے سے پتا چلا کوئی اللہ والا ہے. میں اپنی روٹی لے کے چلا. بیوی نے پوچھا کہاں چلے, میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے, اس کو روٹی دینے چلا ہوں. کہنے لگی اللہ والے تجھے بہشت چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے, میں 4تھے دن کا بھی فاقہ کر لوں گی, میری بھی لے جا. جب میں 2 روٹیاں لے کے چلا, میرا بچہ ننھا سا پیچھے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا ابا جان میں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہوں, تم اپنی روٹی اللہ والے کو دینے چلے آؤ, میرے نام کی بھی لے جاؤ.
کہنے لگا آپ نے پوچھا ہے عالم دین ہو جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا، اور دوسرا دن آیا تو بچے کی حالت بگڑ گئی تھی، اس کی روٹی اس کو دے دی، میں نے اور میری بیوی نے 5ویں دن بھی فاقہ کر لیا، پتے تھوڑے سے چبا لیے، کوئی مصیبت تو نہیں، خوشی سے چبا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں جو مسافر آ کر کے بیٹھا ہے اس کی خدمت کرنا یہ خداوند عالم سے رضامندی کا بہت بڑا سبب بنے گا۔ اور کہنے لگے تیسرے دن بیوی کی حالت خراب ہو گئی، اس کی نام کی بھی روٹی اسے دے آیا ہوں، اور کل کو میرا 6واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں، کل کو کہیں میرا قدم نہ پھسل جائے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ کل آپ تشریف نہ رکھیں۔ کہا یہ لوگ خام میں بھی نصیب نہیں، ان حضرات کو کم سے کم خام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے مصر کا، سعودی عرب اسی کے زیر نگی ہے، مکہ مدینے میں اسی کی بادشاہت ہے۔ انگریز نے 2 ایلچی بھیجے، 2 جاسوس بھیجے کہ جاؤ مدینے پاک میں جا کر خوب خیرات کرو، سخاوت کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، ستو پلاؤ، بھوکوں کو کھانا دو، ننگوں کو کپڑا دو ہماری طرف سے، اور تم کہیں شہر سے دور سے نقب لگاؤ، زیر زمین سرنگ بناؤ، گنبد خضرا میں سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لاؤ، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس وہ برکت ہی نہ رہے۔ سرنگ بنا تو جنت البقیع کے قریب مکان لے لیا، مٹی نکال کر قبروں پہ پھینک دیتے تھے اور پتھر رکھتے تھے سرنگ کے سوراخ پر۔ جب قریب پہنچ گیا سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مصر میں سویا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، حضور نے فرمایا 2 شکلیں بھی دکھائی، اور نور الدین تو سویا ہوا ہے، مجھے یہ کتے ستا رہے ہیں۔ بادشاہ اٹھا، گھبرایا، استغفار کی، توبہ کی، نفل پڑے، اللہ اللہ کرتا پھر سو گیا کہ میرے گناہ مجھے شاید دکھائی دیے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور وہی 2 آدمی دکھائے گئے کہ اے نور الدین تو سویا ہوا اور مجھے یہ کتے تنگ کر رہے ہیں۔ پھر گھبرا کے اٹھا اور یہی کہا کہ میں خدا جانے کیا بننے والا ہے۔ پھر ذرا لیٹا کہ آنکھ لگ جائے، تیسری مرتبہ پھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، زیارت ہوئی، اور فرمایا نور الدین او غافل کیوں سو رہا ہے، مجھے یہ ستا رہے ہیں۔ وزراء کو طلب کیا، مشورہ کیا، سب نے مشورہ دیا کہ جلدی مدینے پاک چلو۔ تمام مدینے پہنچے، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پہنچائے۔ مدینے کا جانا بھی باعث رحمت ہے، اور لوگوں مدینے میں مر جانا بھی بڑے کام کی بات ہے۔ مدنی کریم کا قیامت تک پڑوسی بن جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے ہوئے 10,000 جرنیلوں کا، حضور کی ازواج مطہرات کا، ہماری ماؤں کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پڑوسی بن جائے، اور کیا چاہیے۔ بادشاہ مدینے میں آیا، خیرات کی، کل مدینے کے مردوں کی، دیکھتے رہے، انہیں دکھائی نہیں دی، کل مدینہ کھا کے چلا گیا۔ پوچھا بھائی کوئی اور باقی ہے کہ جی کوئی نہیں رہا۔ بڑے حیران ہے کہ یہ ہوا کیا۔
مسئلہ تو بننے پڑا ہی نہیں، بات تو بنی نہیں، کیا بنے گا؟ بڑے اصرار سے حکام سے افیسروں سے عوام سے پوچھا، اکرے بھائی کوئی بوڑھا کوئی جوان کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی مسافر کوئی پردیسی کوئی رہ تو نہیں گیا ہو؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ 2 آدمی بڑے سخی ہیں، وہ کسی کی دعوت کھاتے ہی نہیں، وہ تو کھلایا کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے نیک ہیں، انہیں کو بلواؤ۔ جب انہیں بلا کے لائے، بادشاہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ہیں وہ دونوں آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دکھائے تھے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کبھی تو یوں کسی کو ولی بنا بیٹھتے ہیں، وہ جی بڑا اچھا آدمی ہے، جیڑا کچھ جانتا ہے سارا ہی بنا چھوڑتا ہے، یہ بھی ولایت کا معیار نہیں۔ او جی دسو اس تو زیادہ اور کی ہے کہ سارا دن بہ کے مسافرانوں پانی پیا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کی ہویا، روزے نہیں رکھتا تو کی ہویا، پانی تو پلا ہے نا۔ آپ یقین کریں، اٹھا کر دیکھو تاریخ، بادشاہ نے جب حکم دیا اور ان پہ ڈنڈا بجنے لگا، پورا مدینہ کھڑا ہو کے رونے لگا، انہیں نہ مارو بڑے اچھے ہیں۔ کیوں؟ وہ بظاہر تو اچھے ہی تھے نا، اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ان کا جموڑا کیسے جمتا؟ پانی پلانا، بھوکوں کو کھلانا، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، بجایا ان پہ ڈنڈا خوب۔ یہ ڈنڈے میں بھی بڑی کرامت ہے۔ ایوب خان نے ساری عمر میں ایک بات کام کی تھی کہ 4 کتاب آسمانوں اتری، 5واں اترا ڈنڈا۔ یہ کتنی سال گزر گئے، ڈنڈا ہی تو ڈھیلا پڑ رہا ہے جو ہم سارے بگڑ گئے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پولیس والے کی قیمت میری جیب میں پڑی ہے، 5 روپے متھے ماروں گا پرلے پار جائے گا پولیس والا، اور ہے بھی حقیقت۔ پچھلے دنوں ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تجھے پولیس والے پکڑ لیں گے، جیب میں ہاتھ مارے، کہنے لگا میں نے انتظام کر رکھا، یہ پڑے پولیس والے، یہ پڑے میری جیب میں پولیس والے۔ اور واقعہ یہی ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کر اس طرح سے وصول کرتے ہیں، دے جا سخیا راہ خدا پہ تیرا اللہ ہی بٹا لاوے گا، جو آیا دے ہی جاؤ بس۔ قانون کے محافظ کا جب یہ حال ہو، انشاءاللہ اللہ میاں نے اسلام کو غالب کرنا ہے، نہ میں کر سکوں نہ تم کر سکو۔ اپنے نظام کا وہ خود نگہبان ہے، نظام مصطفیٰ کا وہی نگہبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجایا ڈنڈا ان پہ، دونوں پہ، ڈنڈے میں بڑی کرامت ہے۔ اس مکان پہ لے گئے جہاں رہتے تھے، بڑے حیران ہوئے، مکان چاروں طرف سے مسلح ہی مسلح بچھے ہوئے ہیں، اور وہ سرنگ جو تھی نا اس کے اوپر لمبا سارا پتھر رکھ کے اوپر مسلح بچھایا ہوا ہے۔ بادشاہ حیران ہوئے، بتاوے ہی نا، انگریز تھے نا، بظاہر مسلمان کے اندر سے کافر تھے، انگریزوں کے بھیجے ہوئے ایجنٹ تھے۔ جیسے ہمارے ملک میں کتنے روس کے ایجنٹ پھرتے ہیں نا، قانون خدا کی مخالفت کرنا، روس کی تعریف کرنا، جیسا روس ماما لگتا ہو۔ ایسی صورت میں پتہ ہی نہ چلے، بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، اور کبھی بادشاہ بھی ولی ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، اسی مکان میں نماز کی 2 رکعت پڑھی، سر سجدے میں رکھ کے دعا کرتا، الہی یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، اب آگے رہنمائی فرما، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں۔ بس فوراً دل میں آئی کہ یہ پتھر تو اٹھا کے دیکھوں۔ وہ پتھر اٹھا کے دیکھا تو وہاں سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک برابر سرنگ لگی ہوئی ہے۔ پھر مان گئے وہ بھی کہ ہاں ہم
انگریزوں کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جسم اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کر لے جائے۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے پھر سیسا، چاندی، لوہا، دھاتیں بنا کر زمین کے اندر پردے سے لے کر اوپر تک دیواریں بنوائی، اور 11 یا 8 چاروں طرف کی گول دیواریں بنا کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اور جہاں تم جالیوں کو دیکھ کر آتے ہو بیچ میں 9 دیواریں ہیں، کوئی نہیں اندر جا سکتا۔ 1250 سال گزر گئے، 1200 سال گزر گئے، کوئی بھی اندر نہیں جا سکا۔ وہ جو باہر جالیاں ہیں ان کے اندر تو چلے جاتے ہیں بادشاہ لوگ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور آپ کی گنبد خضرا کی وہ جالیاں، ان کے درمیان میں 8-9 دیواریں بیچ میں اس طرح کے دھاتوں کی بنی ہوئی ہے کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں نے یہ بات سنا دی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اندر گیا تھا، میں اندر سے خاک لے کے آیا تھا اور مٹی لایا ہوں قبر شریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک جانا کسی کے بس کا روگ ہی نہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ نے وہ کام کیے جو ان کے بس کے روگ بھی نہ تھے، وہ بھی کر گزرے۔ ارے لنگڑے صحابی ہیں، ایک صحابی احد پہاڑ کی طرف جا رہا لڑائی میں لنگڑا، اور دوسرا آگے سے آ رہا ہے، وہ کہنے لگا کہاں چلا؟ تو میں فلاں چیز لینے چلا ہوں۔ کہنے لگا واپس نہ جاؤ، احد پہاڑ سے آج تو بہشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دنیا ہی میں بہشت کی خوشبو صحابہ نے سونگ دی، دنیا ہی میں جنت کئی صحابہ کو نظر آ گئی۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ٹکڑے ہو رہے تھے، جب چیر رہی تھی، ابو جہل نے پوچھا جان بچانی ہو تو بچا لو، فرمانے لگی ارے ظالم چلا جا، دفع ہو جا۔ بہشت کے 8 دروازے میری آنکھوں کے سامنے صاف کھلے ہوئے، میں دیکھ رہی ہوں، مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ بات کیا تھی؟ اتباع تھی، تابعداری تھی، پکے تھے، کچے نہیں تھے کہ جیسے آئے ویسے لڑک گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ قرآن کریم کی تابعداری کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے مریں اور حضور کی غلامی میں ہمارا حشر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان پر قدیمدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔